نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، انسان پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ بھی تم نے اپنے رب سے سوال کیا تو رب نے تمہیں عطا کیا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ لیکن میرے رب کا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کتنی بھی نعمتیں دی ہیں، کوئی بھی نعمت دی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جی ہم نے تمہیں فلاں نعمت دی ہے، یہ ہم پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ احسان اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں جتایا۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی عطا فرمائی کہ خود دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمانا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں سے ایک رسول تم پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا۔ غرض یہ کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جو نعمت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا بے پناہ اکرام فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی کسی نبی کو مخاطب کیا ہے تو اس کا نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یا ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا یوسف اعرض عن ھذا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو مخاطب کیا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ غرض جس کسی بھی نبی سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوئے ہیں اپنے قرآن میں، اس کا نام لے کر خطاب کیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بلکہ بطور محبت کے کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ اکرام فرمایا ہے۔ اور محبت کیسی فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا۔ کئی قوموں نے اپنی نبیوں کو جو ہے وہ جھٹلایا اور اپنے نبیوں پر تہمتیں لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نبی پر لگائی جانے والی تہمتوں کا جواب خود ان نبی کی زبان سے دلوایا اور اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو دیوانہ کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میرے ساتھ دیوانگی نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نعوذ باللہ ان کو گمراہ کہا تو نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہا، تو پھر قرآن کا انداز ہی بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اس کا جواب تو نہیں دے گا، یہ الزام تجھ پہ لگایا گیا ہے، تو ہمارا محبوب ہے، تیرا دفاع تیرا رب کرے گا، تیرا جواب بھی تیرا رب ہی دینے والا بنے گا۔ چنانچہ جب قوم نے میرے نبی کو مجنون کہا تو قرآن کے انداز میں تبدیلی آئی، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو تمہاری طرف نبی بھیجا گیا ہے یہ کوئی مجنون اور دیوانہ نہیں ہے۔ اسی پر بس نہیں اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلکہ ہم نے تو اس کو بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق سے نوازا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا،
ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، نبی کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو نبی سے بیعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرنے والا بنے گا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور میرے محبوب ہم نے تو تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے روز ہی ہیں، ذرا سا کلمے کے اوپر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ رسول اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ فرمایا کہ کوئی بھی حرف یا کوئی بھی لفظ نہیں رکھا، رسول اور اللہ کو ایسا جوڑ دیا ہے۔ ذرا غور کریں میرے محترم عزیزوں، تو لا الہ الا اللہ میں بھی آپ کو 12 حروف ملیں گے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ملیں گے۔ ذرا اور غور کریں گے تو نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ملے گا، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو ایسا بلند کیا اور ایسا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری محبت اسی وقت نصیب ہوگی جب میرے نبی کی اتباع اور میرے نبی کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ اس لیے تو کسی اللہ والے نے فرمایا ہے میرے محترم عزیزوں کہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام محبت کرنے کے اسباب اپنے نبی کے اندر بدرجہ کمال پیدا فرما دیے تھے، تو حق یہی بنتا ہے کہ نبی سے محبت کی جائے۔ اور میرے محترم عزیزوں، اس محبت کا حق تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا فرمایا، صحابہ کرام صحابیات نے بھی ادا فرمایا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مدینہ منورہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ ان کے والد ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک موقع پر والد کسی کام سے مکے سے مدینہ آئے، دل میں محبت پیدا ہوئی، سوچا چلو بیٹی سے ملتا چلو۔ فرمایا کہ بیٹی کے گھر گئے ہیں اور جا کر فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے باپ کو دیکھا تو محبت کی کوئی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی، باپ کو اندر بلایا۔ ایک جگہ نبی کا بستر بچھا تھا چارپائی کے اوپر، ان کے باپ جا کر اس چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر آئیں اور بستر لپیٹ دیا، چارپائی سے بستر ہٹا دیا اور بڑے ادب سے فرمانے لگی کہ ابا جان، آپ کی محبت آپ کا اکرام اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی کافر اور مشرک کو نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی محبت تھی صحابیات کو میرے محترم عزیزوں کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی کا اکرام اور ماں باپ سے بھی زیادہ نبی کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان ماں اتنی کہہ دے کیا جانور جیسی شکل بنائی ہے، دوسرے دن جا کے فرمایا کہ شیف بنا کر آ جاتا ہے، بیوی ذرا تانا مارے دوسرے دن جا کے شیف بنا کر آ جاتا ہے۔ وہاں سے محبت کا انداز سیکھنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا کیا کہنا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے درمیان فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 یہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ایک بات چھپی تھی، آج فرمایا کہ دن مناسب سمجھا، کھڑے ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنا، نمبر 2 اللہ کے رسول آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ ابو بکر کی بیٹی آپ کے نکاح کے اندر آ جائے۔ اور یہی محبت تھی میرے محترم عزیزوں کہ جب موت کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو 63 سال کی عمر دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 63 سال کی عمر دی۔ نبی کا انتقال پیر کے دن ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ انتقال کے وقت وصیت کرنے لگے کہ جب میری موت آ جائے تو میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ دینا، اجازت ملے تو روضہ رسول میں دفنا دینا ورنہ جنت البقیع میں ڈال دینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے وصیت کا اتباع کرتے ہوئے جنازہ اٹھا کر روضہ رسول کے دروازے پر رکھا۔ روایت میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہم نے خود سنا کہ اللہ کے رسول کے روضے سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، وہ ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے کر آ جاؤ۔ تو جہاں محبتیں ہوتی ہیں میرے محترم عزیزوں، جہاں جان مال اللہ کے رسول کے نام پر لٹایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول بھی اس محبت کا ایسا اکرام کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی محبت کا کیا عالم تھا، فرمایا کہ ایک دن ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان کسی بات پر تنازع ہوا، وہ دونوں اپنا قضیہ اپنا فیصلہ لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں گئے۔
یہودی حق پر تھا، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب مسلمان نے یہ بات دیکھی کہ فیصلہ میرے خلاف گیا ہے تو وہ فرمایا کہ بعد روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق کا شبہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، ورنہ نعوذ باللہ ہم تو یہ سوچ نہیں رہتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے خلاف جائے۔ چنانچہ وہ منافق تھا، وہ منافق اور یہودی کے درمیان۔ اب منافق نے سوچا میں تو بظاہر مسلمان ہوں اور حضرت عمر ابن خطاب تو مشرکین اور یہودیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، میں اپنے فیصلے کو عمر کے پاس لے جاتا ہوں رضی اللہ عنہ، وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر عمر ابن خطاب کے گھر پر گئے۔ عمر ابن خطاب کے سامنے دونوں نے اپنی بات کو بیان کیا۔ قبل اس کے کہ عمر ابن خطاب کوئی فیصلہ سناتے، کوئی بات کرتے، یہودی کہنے لگا عمر میری ایک بات سن لے کہ جس فیصلے کو تو کرنے لگا ہے وہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں دے چکا ہے، اس کے باوجود یہ مجھے ضد بنا کر تیرے پاس لے کر آیا۔ عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کا صبر کرو۔ اندر سے تلوار لائے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمانے لگے جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا عمر اس کا فیصلہ اس طریقے سے کیا کرتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان کو کیسی محبت تھی، جن کے نکاح میں اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں دی تھیں۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر دعوت پہ تشریف لائے، ہمارے یہاں بھی اسٹیکر لگتے ہیں نا، کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، دکان کے اوپر حرام کی کمائی جھوٹ کی کمائی سے اور لکھا کبھی ہمارے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ گھر کے اندر بہن بیٹیوں نے جسموں پر پینٹیں چرائی ہیں، چست کپڑے پہنے، اور کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ گھر کے اندر شرک اور بدعات عام ہے، کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ گھر میں صبح ٹی وی چلے تو شام تک بند نہ ہو، کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول جس گھر میں چراغ کرتے ہیں وہ گھر کیسے ہوا کرتے تھے، اس گھر والے کیسے ہوا کرتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ عثمان بن عفان کے دل میں بڑی چاہت تھی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چند صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ عثمان بن عفان مستقل اللہ کے رسول کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، عثمان بن عفان آپ کے قدموں کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جا کر بیٹھے اور پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، جب سے ہم تمہارے گھر میں آئے ہیں تو ہمارے قدموں ہی کی طرف دیکھتے جا رہے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے عثمان کے گھر میں آنے کی دعوت کو قبول کیا تو عثمان نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ آپ کے جتنے قدم میرے گھر میں پڑیں گے میں اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا۔ اور یہاں تو میرا محترم عزیزوں اپنی چاہتوں کی خواہشوں کی قربانیاں دینے کو تیار نہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ان کی محبت کیسی تھی۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور فرمایا کہ صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا، چنانچہ کفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا، علی لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی بن طالب نے لکھا کہ یہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کفار طیش میں آ گئے، کہا اگر محمد ہم تجھے اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، جھگڑا یہی ہے کہ ہم تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یہاں لکھو کہ ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، کہ یہ فیصلہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم چھوڑا اور بڑے ادب سے نگاہ جھکا کر کہا کہ یا رسول اللہ علی بن طالب تو مٹ سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مٹ سکتا۔ یہ محبت تھی کہ جس محبت کے بعد میں اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی اترضى ان يكون منزلك امام منزلتي في الجنہ، اے علی کیا تو راضی ہے اس بات پر کہ جنت میں اللہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہے، بے چینی میرے اندر ایک بات نے پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ جب کبھی بھی ہمارا دل آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہوتا ہے، مشتاق ہوتا ہے، ہم گھر بار چھوڑ کے مدینے کی مسجد میں آتے ہیں، آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، آپ کو تو اعلیٰ درجے کی جنت دے گا، ہمیں تو آپ سے نچلی جنت ملے گی، اگر جنت میں آپ کا دیدار کرنا ہوا تو آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اور جبرائیل امین نے کہا المرء مع من احب۔ اللہ کے رسول نے کہا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو کر یا رسول اللہ میں نے سوال کیا، کہ خوشخبری ہو اللہ نے اعلان کیا ہے المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس جیسا لباس پہنے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
جس جیسی نبی کی داڑھی بنائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس ایکٹر کے طریقوں کو مرد اور عورت استعمال کریں گے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کے طرز پر معیشت، جس کے طرز پر تجارت کرے گا اسی کے طرز پہ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، اللہ نے فیصلہ دے دیا، اور جس سے محبت، جس کے طریقے، جس کے اخلاق، جس کی سیرت، جس کا کردار اپناؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اللہ کے رسول کے اس فرمان سے ہوئی، اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی میں اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور فرمان سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ ہمیں روز قیامت اللہ کے رسول کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ تو میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن آج اللہ معاف فرمائے میرے محترم عزیزوں کہ ہم محبت سے بہت دور ہیں، اور محبت تو میرے محترم عزیزوں کمال محبت اور اتباع محبت سکھاتی ہے کہ پھر چلنا بھی اس جیسا ہو، اور ہمیں فرمایا کسی فٹ بالر سے محبت ہو جائے نا، یہ فٹ بالر سے محبت ہو جائے تو پیچھے ٹی شرٹ پہ اس کا نام ہوگا، بعض اوقات بال اس جیسے ہوں گے، چال ڈھال اس جیسی ہوگی، کسی ایکٹر سے محبت ہو جائے تو کپڑے اس جیسے ہو جائیں گے۔ محبت نبی سے ہے میرے محترم عزیزوں، لیکن عمل ایک بھی فرمایا نبی کا اپنانا نہیں ہے۔ تو کسی اللہ والے نے فرمایا ہے محبت والوں کے بارے میں کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ، جو زبان سے بھی مصطفیٰ کا نام لے، اپنے عمل سے بھی اللہ کے رسول کی محبت کو ظاہر کرے۔ اور محبت تو دور کی بات ہے، ہمارے دل کے اندر اگر فرمایا شخص جیسی محبت آ جائے۔ کس جیسی محبت؟ ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر کوئی فرمایا کہ تھیلی تھی، اس میں پیسے تھے یا کوئی چیز تھی، ایک چور دوڑتا ہوا آیا اور اس کی تھیلی لے کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر آگے گیا تو چور اندھا ہو گیا۔ اب چور کو بڑا ندامت ہوئی کہ شاید میں نے جس کی تھیلی چرائی ہے وہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے میری بینائی لے لی۔ فرمایا کہ اس چور کے دل میں یہ خیال ہوا، دوبارہ لوٹ کر آیا، جہاں سے تھیلی چھینی تھی وہیں فرمایا کہ اس اللہ والے کو تلاش کیا، لوگوں نے کہا بھائی وہ تو نہیں ہے، البتہ ایک نائی کی دکان تھی، نائی نے کہا بھائی آپ یہاں بیٹھو، وہ ہر نماز کے لیے یہاں سے گزرتا ہے، جب گزرے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز کے وقت وہ شخص جس کی تھیلی چرائی گئی تھی وہاں سے گزر گیا۔ نائی نے فرمایا کہ بھئی تمہارا مطلوب آ گیا؟ نائی اس سے کہنے لگا، وہ چور نکل کر گیا، اس کے پاؤں پکڑ لی، کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کی تھیلی ہے، آپ کی میں نے تھیلی چرائی، آپ نے کیا بد دعا دی کہ فرمایا کہ میری تو آنکھوں کا نور ہی چلا گیا۔ اس اللہ والے نے کہا میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تجھے۔ کہا آپ نے بد دعا نہیں دی؟ کہا نا میں نے تو تجھے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا پھر میری بینائی؟ کہا یہ تو اللہ جانے تیری بینائی کیسے گئی۔ کہا بد دعا کیوں نہیں دی، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ اگر بھائی میں تجھے بد دعا دیتا، تجھے معاف نہ کرتا، تو روز قیامت اللہ کے دربار میں تیرا فیصلہ لایا جاتا، اور جتنی دیر تیرا فیصلہ ہوتا اتنی دیر میرا نبی جنت میں جانے میں تاخیر کرتا، لہذا مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرا نبی کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس دہلی کے فقیر جیسی محبت ہم اپنے دلوں میں پیدا کرتے۔ میں نے اکثر یہ قصہ سنایا ہے عشق رسول کے ذیل کے اندر کہ اس دہلی کے فقیر کو کتنی محبت۔ ایک فقیر تھا دہلی کی جامع مسجد میں بھیک مانگا کرتا تھا، اور انگریز جو ہے اکثر و بیشتر مسجدوں میں آتے تھے، کیونکہ انگریز بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کے اندر جو ہے قلبی سکون ہے، مانے نہ تو الگ بات ہے، لہذا انگریز مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک جمعہ انگریز جو ہے مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، دہلی کے فقیر نے بھیک مانگی، اس نے کچھ دینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اس کا بٹوا گر گیا، فقیر نے بٹوا اٹھا کر اپنے پاس چھپا لیا۔ فرمایا کہ دوسرے دن جو ہے وہ انگریز جب گھر گیا، گھر جا کر بٹوا ٹٹولا، بٹوا نہیں تھا، بڑے قیمتی کاغذات تھے، پیسے تھے، خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر جمعہ آیا تو انگریز کی بیوی نے کہا کہ بھائی آپ دہلی کی جامع مسجد دیکھا ہے، ذرا ہمیں بھی دکھا لائیے۔ انگریز اپنی بیوی کو لے کر جامع مسجد دیکھنے کے لیے دوسرے جمعے چلا گیا، پھر جامع مسجد کو دیکھ کر باہر آنے لگے، پھر فقیر نے اللہ کے نام پر سوال کیا، انگریز نے پھر نکال کر دے دیا۔ اب فرمایا کہ جب فقیر نے انگریز کی طرف غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور پوچھنے لگا کہ جی یہ پرس آپ کا ہے، یہ پچھلے جمعے آپ ہی کا پرس گرا تھا۔ انگریز نے کہا ہاں میرا، کھول کر دے گا، پیسے بھی پورے موجود ہیں۔ اب انگریز نے جو ہے اسے کچھ دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کیا، لیکن انگریز کو بڑا تعجب ہوا کہ بظاہر تو یہ ایک فقیر ہے، اس کی حالت بھی بڑی خستہ ہے، ضرورتیں بھی بہت زیادہ ہیں،
اس نے میرا بٹوا لیا ہوا کیوں لوٹا دیا؟ انگریز نے جب اس سے پوچھا تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بھائی قیامت کے دن میرے محبوب نے کہا ہے کہ ہر امتی جو ہے اپنے نبی کے ساتھ جائے گی. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گا. ایک وقت جب میں نے آپ کا بٹوا لیا تو دل میں خیال آیا اسے رکھ لوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوں, میں محمد رسول اللہ کے پیچھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے شکوہ کرے کہ آپ کے اس امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا اور میرے نبی کو قیامت کے دن کہیں شرمندگی نہ ہو جائے, اسی شرمندگی کا سوچ کر میں نے آپ کا یہ بٹوا آپ کو واپس کر دیا. اگر اس فقیر جیسی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے نا میرے محترم عزیزوں, تو پھر یقین جانیے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم توڑنا ہمارے لیے انتہائی درجہ مشکل ہو جائے. بہرحال میرے محترم عزیزوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نصیب فرمائے. لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام اپنے نبی کو فرمایا کہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نبی دے دیا. اب اگر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, جب سب سے بڑا انعام اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کے بدلے میں کیا ملنے والا؟ تو میرے محترم عزیزو, اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نبی کی اتباع کرے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جو اللہ کے نبی کی محبت کرے گا, اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے اپنی رضا عطا فرما دیں گے. جس کو بقول شاعر کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, وہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا اللہ کے رسول سے محبت کیجیے اور دنیا کی ہر چیز کو اپنا غلام بنا لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل, مکمل اور اکمل محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.